السلام علیکم، فیاض احمد ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ینگ انرجیٹک آفیسر ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر اذلان اسلم۔ بہت شکریہ، آپ کو قصہ خوانی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں ایکسائز پولیس اسٹیشن پشاور ڈویژن کے۔ سر پہلے آپ کو ویلکم کہتے ہیں قصہ خوانی میں، بہت بتائیے شکریہ گا سر، آپ نے بلایا مجھے اپنے پریشیس پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ بتائیے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ سر تعلق تو میرا پشاور سے ہی ہے، صحیح یہیں پہ میری برتھ ہوئی ہے، اور اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ بھی تھرو آؤٹ پشاور سے ہی رہی ہے، اور پھر گریجویشن، ماسٹرز، ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی تھرو آؤٹ جو ہے یونیورسٹی آف پشاور سے ہی میں نے کی ہے۔ اور 2012 میں میں ایکسائز میں ایز اے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر انڈکٹ ہوا تھا۔ صحیح۔ تو دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے بتائے گا کہ جاب نیچر کیا ہے آپ لوگوں کی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اس میں ملٹی ڈائمینشنل کام کرتا ہے۔ وہ ایک رول اس کا ٹیکس کلیکشن ہے، صحیح ایک رول اس کا ریگولیٹری ہے، اس میں نارکوٹکس بھی ہے، اور اس میں جو اسپرٹس وغیرہ ہے، الکوہل ہے، صحیح اس کی ریگولیشن بھی ہے۔ تھرڈ اس کا جو ہے وہ ٹوبیکو سیس اور جو دیگر کام ہے وہ بھی ریونیو ریلیٹڈ ہے۔ صحیح۔ تو تین قسم کے کام وہ ڈفرینٹ ایٹ اے ٹائم کر رہا ہے۔ تھوڑا بتائیے گا کہ پشاور میں پہلے جو ایک کمپین چل رہی ہے ڈرگ فری پشاور کے نام سے، اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ کمپین کہاں تک پہنچی؟ سر ابھی آج کل آپ میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈرگ فری پشاور کا فیز 3 ابھی چل رہا ہے، ایک راؤنڈ اس کا کمپلیٹ ہو گیا، صحیح اور اس میں تقریباً 1237 لوگ جو ہیں ابھی تک ہم نے اٹھا کے تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں شفٹ کر دیا ہے۔ 1237۔ 1237 لوگ۔ یہ وینچر بیسیکلی یہ انیشیٹو جو تھا وہ کمشنر پشاور صاحب کا تھا اور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر صاحب کا تھا۔ تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ یہ اس وینچر میں ان کو اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی تھی، اور ہم نے تھرو آؤٹ جو ہے میں خود اس آپریشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ۔ اور یہ 1237 لوگ، جس میں خواتین اور بچے بہت کافی تعداد میں شامل ہیں، اور ان کو ہم نے شہر کے مختلف علاقوں سے، سٹی ایریاز، جتنے بھی اس کے آؤٹسکرٹس ہیں، تو جتنا ہم سے پاسبل ہوا تھا وہ ہم نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا وہ آپریشن کی فرسٹ راؤنڈ کی وجہ سے تھوڑا جو ایڈکٹ تھے، جو آپ کو روڈوں پہ یا سڑکوں اسٹریٹس پہ پہ نظر آتے تھے، ہاں۔ نظر آتے تھے، مارکیٹس میں آپ کو نظر آ رہے تھے، تھوڑا سا وہ اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے اسکیپ کیا ہے ٹورڈز ٹرائبل ڈسٹرکٹ۔ صحیح تو تھوڑا آج کل آپ کو شہر میں نظر نہیں نہیں آ رہے، آئیں گے، نہیں آ رہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سارے اٹھا لیے گئے ہیں، اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ بھاگ گئے اور کچھ جو ہے وہ ریہیب سینٹرز میں شفٹ کر دیے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں خواتین بھی ہیں، بہت الارمنگ ایک بات ہے کہ پشاور کے اندر خواتین کی تعداد کتنی ہے، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں جو آپ ان کو اٹھاتے ہیں، اور پھر وجوہات کیا ہوتی ہیں خواتین کا اس طرف آنا ڈرگ کی طرف؟ سر میں اس میں آپ کو خواتین اور بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا اسپیشلی بتاؤں گا۔ ان کی تعداد کم ہے، اگر آپ جو ٹول ہے اس کو دیکھیں، 1233 میں تقریباً کوئی 30-35 خواتین ہیں، اس طرح کوئی 20-25 بچے ہیں۔ ان کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن ان خواتین میں کچھ خواتین ہم نے ایسی بھی پکڑی ہیں جن سے نارکوٹکس بھی ہم نے اس ٹائم ریکورڈ کی ہیں، جو وہ آپ کو اس شیپ میں نظر آئی ہیں، جو ٹوکن ٹائپ آپ لوکل جو زبان میں سنتے ہیں، یار یہ پوڈری جو ہوتے ہیں وہ ٹوکن جا کے خریدتے ہیں۔ صحیح تو اس بالکل۔ طرح کے ٹوکن جو ہے ان خواتین سے ہم نے ڈیورنگ دی آپریشن ریکور کی ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ریکور ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ خود ڈرگ ایڈکٹ تھیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ کرتے، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ پہلے ان کا علاج خود ہوا۔ کا علاج ہو جائے، صحیح بعد میں جو ہے ان کا ہم دیگر معاملات جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں انوالومنٹ، ظاہری بات ہے، ہیومن نیچر ہے، جہاں پہ مرد اس کام میں انوالو ہوں گے وہاں پہ خواتین اور بچے جو ہے وہ بھی آئیں گے، وہ بھی اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو
روڈز پہ دکھائی دے رہے. ہماری اپنی نارکوٹکس کنٹرول ونگ جہاں پہ کام کر رہی ہے تو آج کل وہاں پہ ہمیں اسمگلنگ میں بھی خواتین کی جو ہے نا تعداد بہت بڑی سامنے آ رہی ہے، جو صحیح. گرفتار ہو رہی ہیں اور ہوں جیلوں میں بھیجی جا رہی ہیں. ہوں آج کل جو اسمگلنگ ہے، چونکہ خواتین ایک سافٹ کارنر بھی ہے سوسائٹی کا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کی چیکنگ بھی نہیں ہوتی، ادارے بھی تھوڑا محتاط رہتے ہیں. روڈ پہ ناکہ بندیوں پہ یا کسی بھی چیکنگ ایریا سے ہوں وہ گزرتی ہوئی ہیں تو اس لیول کی چیکنگ ان کی نہیں ہو پاتی، اور جس طرح مردوں کی مرد نسبت حضرات کی ہاں ہوتی ہے. کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے، اس ریزن کی وجہ سے خواتین کی بہت بڑی تعداد اسمگلنگ میں بھی آج کل انوالو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین کی انوالومنٹ ہے، یعنی وہ ڈرگ ایڈکٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی فرد یا بچہ جو ہے وہ نشے میں ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کر یہ آتے ہیں، یا ان کے گھریلو مسائل کی وجہ سے خواتین آ رہی ہیں؟ سر ہم لوگوں نے جتنی خواتین کو ہم نے سنا اس آپریشن کے دوران، پہلی ریزن تو فیملی ہے، بروکن فیملیز، ہوں کہ ان کے اپنے گھر کے ایشوز تھے، یا اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، وہاں سے وہ صحیح. چیز اس کی وائف کو ہوں ٹرانسفر ہوئی. ہوں وہ بھی اس چیز میں ظاہری بات ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی نشہ کر رہا ہے آپ کو پہلے بری لگنے لگتی ہے، پھر تھوڑا ٹائم کے ساتھ آپ اس کو فیملیئر عادی ہو ہو، جاتے ہیں آہستہ اس کو آہستہ. دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ فیملیئر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ اس کو خود بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جتنی ہم نے ان کی پروفائلنگ چیک کی ہے تو ان کے گھروں میں یا ان کے شوہر حضرات یا ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے یہ چیز ان کو منتقل ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین ہم نے اٹھائی ہیں ان میں موسٹلی ایسی بھی ہیں کہ جن کی پہلی مرتبہ نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹلی ریہیب سینٹر سے علاج ان کا ہوتا رہا ہے. ہوتا رہا ہے اور وہ ہوں. ریلیپس ہوئے ہیں وہ علاج. اچھا. تو اس دفعہ جتنا مجھے پتا ہے پروونشل گورنمنٹ نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے تو ابھی جو 4 مہینے کا ان کا ریہیب جو فیز ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ان کو جانے نہیں دینا. ابھی انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ہوں. ایم او یو سائن کیا ہوا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے، تو ابھی ان لوگوں کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دی تربیت جائے دینے گی، کا ارادہ ہے. اور ان کو تھوڑا سا کافی ٹائم جو ہے ان کو ڈیٹین رکھیں گے تاکہ اس دفعہ جب یہ نکلیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی اسکل ہو اور یہ سیدھا جو ہے پھر ریلیپس کی طرف نہ جائے. خواتین کی جو آپ نے بات کی، وہ عمریں ان کی کتنی زیادہ تر جب آپ لوگ اس کرتے میں 25 سے 40 سال ہیں؟ تک کی خواتین جو ہیں، وہ سارے پشاور کی؟ موسٹلی جتنا ہم نے دیکھا ہے پشاور کی بھی ہیں، اس میں افغانستان کی بھی ہیں، لیکن وہ افغانستان کی بھی ایسی ہیں جو پشاور میں ہی بیسڈ صحیح. ہیں. تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے، ایکسیپٹ ایک کیس کا جو ہم نے ایک خاتون اٹھائی ہے جو پنجاب سے آئی ہوئی تھی. ہوں. باقی جو موسٹ آف دی کیسز میں جتنی خواتین ہیں تو تقریباً ساری وہ یہی کی ہیں. وہ بچے جو ہیں وہ ان کی انوالومنٹ کس ڈرگ میں زیادہ ہے؟ جو آپ نے ان سے اسیس کیا ہوگا، وہ کون سا نشہ زیادہ کر رہے بچے؟ سر جتنا ہم لوگوں نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلے جو نشہ ہے وہ تو چرس تو سارے پیتے ہیں، نمبر صحیح. فرسٹ. نمبر سیکنڈ پہ اگر آپ نے سنا ہو، وی ایس اے ہم اس کو کہتے ہیں، وولیٹائل سبسٹانس ابیوز، وہ یہ گلو سنفنگ، یہ سمت بانڈز وغیرہ، ہوں. اس کو جو ہفنگ اور سنفنگ اس طرح کا نشہ کرتے ہیں جو کپڑے پہ ڈال کے تو سونگھتے ہیں اس کو. سونگتے ہیں اس کو، صحیح صحیح. وہ نشہ، اس کو چونکہ ٹیکنیکلی تو ہم اس کو بی ایس اے کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں. اور تھرڈ جو ہے وہ آئس پہ ہے، آئس کے کیس جو بچے خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. جو نشہ ہے وہ بڑے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوٹے غریبوں کو تو اٹھا لیتے ہیں، وہ لوگ جو کر رہے ہیں بڑے لیول پر ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. تو کیا اس آپریشن میں ایسے سپلائی چین کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سر یہ آپریشن تو بیسیکلی ریہیب کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہا ہے ابھی، اور جو سپلائی چین کے حوالے سے، اس سے حوالے سے تو آلریڈی ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ، اچھا میں آج کھل کے آپ کو بتاؤں گا، سوشل میڈیا پہ کیونکہ ہم بھی وہیں سے ان پٹ ہوں. لیتے ہیں، جو پبلک اچھا بھی ہے، تنقید بھی کھل کے سامنے آتی ہے، کچھ اننیسیسری ہوتی ہے، کچھ کام کی بھی ہوتی ہے جس سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ چیزوں پہ مسکنسیپشن بھی ہے پبلک کی. تو میں جب سوشل میڈیا پہ ان پٹ دیکھتا ہوں، جو فیڈ بیک آ رہا ہے، ہر بندے کا یہی سوال ہے کہ جی آپ ڈرگ ایڈکٹس اٹھا رہے ہیں لیکن یہ جو بیچ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھا رہے.
سب سے زیادہ سوال سوال یہی ہو رہا یہی ہو ہے، رہا FAQs یہی ہے کہ ہیں۔ جی آپ اپنے اتنے جو پروونشل گورنمنٹ ان پہ اتنا خرچ کر رہی ہے، اگر یہ خرچ جو ہے ان کو پکڑنے میں جو بیچنے والے ہیں اگر ان کو پکڑا جائے، تو میں ان کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً سالانہ بھی 15 سے 20 ہزار لوگ خیبر پختونخوا میں منشیات کے کیسز میں پکڑے جا رہے ہیں سالانہ، میں سالانہ۔ سالانہ۔ اور آپ کسی بھی جیل میں جائیں، کسی بھی اس پروونس کے کسی جیل میں بھی جائیں، تو آپ کو 70% اس میں نارکوٹکس کیسز کے اسمگلرز، اس کو بیچنے والے، اس کی خرید و فروخت، ٹریفکنگ کرنے والے لوگ ہی، ان کی تعداد آپ کو 70% ملے گی۔ بالکل۔ ادارے میکسیمم یہی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ ہمارے اپنے سوسائٹی کا بھی ہے۔ اگر میں کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں اور میں کہوں کہ اب حکومت آئے اور مجھے بچائے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کچھ مسئلہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں والد چرس پی رہا ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادارہ کیا سمجھائے ان کو؟ کون سی زبان میں سمجھائے جب گھر ان کا کو؟ سربراہ ہی نشہ کر جب رہا گھر کا سربراہ ہی نشہ کر رہا ہے، کہ ہم ان بچوں کو کیسے کنونس کریں کہ نشہ بری چیز ہے، جب ان کا اپنا والد ان کے سامنے کر رہا ہے۔ اچھا، بیٹا رات کو لیٹ آتا ہے، اور آج کل جو آپ کو نئے جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں تو بہت زیادہ، کیونکہ رات کو جب ہم لوگ گشت پہ ہوتے ہیں تو بہت سارے سے ہماری ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو رات کو اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، چرس پی کے گھر آ رہا ہوتا ہے، ماں کو ٹھیک ٹھاک ان کی امی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا چرس پی رہا ہے، لیکن والد کو نہیں بتا رہے۔ صحیح۔ اس حد تک نہیں بتا رہے کہ وہ اگلی سٹیج پہ جائے اور وہ چرس کا جو نشہ ہے اس پہ کام کرنا چھوڑ دے، اور وہ آئس ایڈکٹ ہو جائے، اور پھر گھر میں کسی کو فائر مار دے، یا گھر کوئی وائلنٹ ہو کے گھر میں کوئی حادثہ کرے، اور اس کے بعد خاندان میں بات کھلتی ہے کہ جی یہ تو آئس ایڈکٹ ہے۔ کوئی لڑکا سیدھا آئس ایڈکشن پہ یا کسی ہیروئن ایڈکشن پہ سیدھا اترتا ہی نہیں ہے۔ جو چھوٹے نشے ہوتے ہیں، جو سگریٹ نسوار سے، یہ سائیکل سے گزر ہو کے تو چرس پہ، اور چرس کے بعد دیگر جو سب سے زیادہ لیثل جو ڈرگز ہیں اس پہ اس کی ایڈکشن آتی ہے، سیدھا کوئی بھی ہیروئن اور آئس پہ نہیں آتا۔ لیکن چھوٹے جو ہوتے ہیں اس پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر جب آئس پہ آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ پھر ہم ان تمام چیزوں کی ذمہ داری حکومت پہ ڈالتے ہیں۔ جی میرا بیٹا آئس پی رہا ہے تو حکومت ذمہ دار ہے اس کی کہ وہ بیچنے والوں کو پکڑ نہیں رہی۔ تو بیچنے والے تو پکڑے جا رہے ہیں، سرکار کام بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کی اپنی بھی ایک لائبلٹی بن رہی ہے۔ آپ اپنے بچے کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھا رہے، اور پھر ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ۔ میں مانتا ہوں گورنمنٹ کی جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی نہ اتنی اسٹرینتھ ہے، نہ ان کی مین پاور اتنی ہے کہ وہ ہر گلی اور ہر نکڑ پہ پہنچے، صحیح۔ اور اس کو جو نشہ بیچ رہا ہے اس کو پکڑ کے تو تھانے لے کے آئے۔ ٹھیک۔ پھر ظاہری بات ہے ایک پروسیس چل رہا ہے، ان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، عدالتوں سے نکل رہے وہ ہیں پھر۔ دوبارہ جو ہے نکل کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، جن کو بیل ملتی ہے ان چیزوں کے لیے بھی لوگ ہمیں گنہگار مانتے ہیں کہ جی یہ چھوٹ کیا گیا تو پولیس والوں نے اور یہ ایکسائز والوں نے ان سے پیسے لیے، یہ کل لے کے گئے تھے، 2 دن بعد پھر چھوٹ کیا گیا۔ ابھی یہ بھی میں ان کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ جو 2-3 دن بعد آپ کو لوگ اپنے علاقے میں دکھائی دیتے ہیں، اس میں ہمارا رول نہیں ہے، وہ بیل جو ہے اس کو کورٹ نے دی ہے، وہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ پبلک کی سب سے بڑی جو ہے مسکنسپشن اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کو اکثر رات کو گشت کے دوران کچھ اسٹوڈنٹس بھی ملتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کلبز بھی ہیں، وہاں پر کچھ کیپسولز بھی آج کل نشے کی اس میں استعمال ہوتے ہیں، تو کیا یہ پشاور میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کیپسول وغیرہ، یہ ڈانسنگ پلز اس کو نام دیتے ہیں، کوئی نام بھی اس کا لے رہے ہیں، تو کیا پشاور میں یہ بھی ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ سر بالکل، ایکسیسی ٹیبلٹس جو ہیں اور آئس، آپ سن رہے ہیں آئس اور ایکسٹیسی ٹیبلٹس، وہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اچھا۔ وہ بھی میتھمفیٹامین ہے، جو ٹیبلٹس آپ کو فارم میں مل رہی ہیں وہ بھی میتھمفیٹامین ہے۔ اس میں کوئی ڈراسٹک اس میں چینج نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا اس کا اس میں ایم ڈی ایم اے ہے، اور یہ پیور میتھمفیٹامین ہے، میں بہت ساری اور کیمیکلز ہوتی ہیں، لیکن تقریباً ان کا جو پرنسپل کمپوزیشن ہے وہ ایک ہی ہے۔ بالکل ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس پہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں، پروونشل گورنمنٹ کی جو اپیکس کمیٹی ہے، انہوں نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو ایک ٹاسک حوالے کیا، اور ہمیں یہ ٹاسک ملا کہ آپ جو ہے تعلیمی اداروں پہ اسٹرکٹلی جو ہے اس پہ فوکس کریں۔ جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں کو منشیات کی سپلائی ہو رہی ہے،
تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے اس کو ڈگ آؤٹ کریں. صحیح. خوش قسمتی سے جو ٹاسک فورس بنی مجھے وہاں پہ پوسٹ کیا گیا اس ٹیم کا, میں انچارج لگا پشاور کا, اور میں نے انیشلی تو جتنی گورنمنٹ یونیورسٹیز تھی اور جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز تھی سب کو وزٹ کیا. میں ان کی ایڈمنسٹریشن سے ملا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کے پاس جو ڈسپلنری ایکشن لیے گئے ہیں, جو بچے آپ ان سائڈ دی کیمپس کوئی نشہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, آپ ظاہری بات ہے پکڑے گئے ہوں گے, صحیح, بالکل. ہر ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے. تو سر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پکڑے گئے ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ان بچوں سے ہماری ذرا ملاقات کریں, ہم ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آئے تھے, ان کو فائن ہوا ہے, ان کو جو بھی آپ نے پینلٹی لگائی ہے, لیکن ہم ان سے تھوڑا سا انیشلی کوئی انفارمیشن لے کے کیسے یہ منشیات ان کے ہاسٹل تک پہنچی. تو تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیز تھی سب نے ریگریٹ کیا کہ یہ ہمارے پاس تو کوئی کیس کی رپورٹ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے سرے سے کوئی کیس نہیں ہے, سرے سے کوئی کیس بھی نہیں ہے. اور کسی یونیورسٹی نے کہا کہ سر ہمارے اسٹوڈنٹس تو ڈرگ ایڈکٹ ہے ہی نہیں. تو وہ ایسی تھے کہ مطلب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تھرڈ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز تھی اس میں انہوں نے ہمیں یہ ایکسکیوز دی کہ سر یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, اس طرح ہاسٹلز میں جو ہے آج کل اسٹوڈنٹس کی بڑی اسٹرانگ فیڈریشنز ہیں اور بڑی اسٹرکٹ جو ہے نا بڑی اسٹرن قسم کی ایجوٹیشن ہمیں فیس کرنی پڑے گی, اور ہماری یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن جائے گا, تو آپ تو چلے جائیں گے اور پھر ہمیں وہ فیس کرنا پڑے گا. لیکن الٹیمیٹلی ان کا جواب نو ہی تھا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک آپریشن پلان کیا کہ ہم لوگ جو ہے بالکل جائیں گے اور ان اسٹوڈنٹس کو خود ہم اٹھائیں گے. تو اس دوران ہم نے تقریباً کوئی 100 ابو جو ہے اسٹوڈنٹس کو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, مختلف یونیورسٹیوں سے, میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, لیکن جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی ایک مطلب بڑی سینٹر آف ایکسیلنس ہے, میں تمام یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو ہم لوگوں نے رینڈملی آپ نے 100 اٹھا لی, رینڈم کیا, اور جو سب سے اچھے اس میں کریکٹر کی یونیورسٹیز بھی تھیں ان پہ بھی ہم نے آپریشن کیے, اور ان کی بائی گاڈ ہم نے ان کے کیفیٹیریا سے, ان کی پارکنگ سے, جہاں جہاں یہ اسٹوڈنٹس کے گروپس بیٹھتے تھے نشہ کرنے, ہم نے پورے گروپ اٹھائے, ان کو ہم لے کے آئے. جب ان کو ہم لے کے آئے تو ہم نے ان کی انٹرویو سٹارٹ کر دی کہ آپ جو ہے بچے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, کون سے پروگرام میں ہیں, کون سی ڈگری کر رہے ہیں, کون سے سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں, ان کی پروفائلنگ کی, پھر وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ رہتے کہاں پہ ہیں. پھر تیسری چیز جو تھی ہم نے جو ڈگ آؤٹ کرنی تھی وہ ان تک منشیات کی رسائی تھی. 95% ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جو ڈرگز آتی ہیں یہ کوئی لے کے نہیں آتا, اور ہم اکراس جو دی کارخانوں چیک پوسٹ ہے اور وہ خیبر کی سائڈ پہ ہم جاتے ہیں, وہاں پہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو وہاں سے ہم خرید کے تو خود لے کے آ رہے ہیں. جو باقی 5% جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم خود نہیں جاتے, دوست لے کے آتے تو ہم ان سے لے لیتے. صحیح. تو اس طرح سے ایک تو یہ ہمیں کوئی سنگل کیس یہ رپورٹ نہیں ہوا, نہ ان کی موبائل فون سے, نہ ان کی کسی کرسپونڈنس سے, نہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے کہ کوئی باہر سے یونیورسٹیز کے اندر آتا ہو ان کو دینے کے لیے. یعنی کوئی خود جا رہے ہیں. میجورٹی آف دی کیسز میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو ہمیں یہ ایڈمٹ ہو گئی کہ جو میڈیا پہ جو خبریں چلتی ہیں تعلیمی اداروں کو منشیات کی سپلائی, اس میں اس حد تک صداقت نہیں ہے. ایک آدھ کیس ہوتا ہوگا, ایکسیپشن ہوگی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 100% اسٹوڈنٹس جو ہے وہی خود جا کے لاتے ہیں. کوئی دینے والا بھی ہوگا, ان کے سٹاف میں سے کوئی ہوگا, یا ان کے یونیورسٹی کے آس پاس کوئی ٹیکسی ڈرائیور, کوئی دکان والا. لیکن جو ہم نے اس چیز پہ پروفائلنگ کی اور اس کی جو ہم نے اسکیننگ کی, تو ہمیں زیادہ تر کیسز میں یہی لگا کہ اسٹوڈنٹس خود جا رہے ہیں. پھر وہاں پہ خیبر میں کنسیکوینٹلی یہ ہوا کہ وہاں کے ڈی پی او صاحب تھے, میں ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کروں گا, سر سلیم کلاچی, وہاں پہ ڈی پی او تھے, اور انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. اور وہاں پہ تقریباً جو 300-400 دکانیں تھیں جو کھلے عام جو ہے یہ چرس بیچتی تھی اور جو دیگر نارکوٹکس بیچتی تھی, ان کو بائی فورس جو ہے بند کر دیا. اور یہ انتظامیہ کر سکتی ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی جو انہوں نے میرے خیال سے بیونڈ جی ایکسپیکٹیشنز جو انہوں نے امپلیمنٹ کی. لیکن مسئلہ
پھر وہاں پہ آیا کہ پبلک بھی تو مانے. جو دکانیں بند ہوئی وہ لوگ گئے, وہ تو اپنی دکانوں کے آس پاس میں کرسیاں ڈال کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے انہوں نے موبائل فون نمبر ایکسچینج کیے. پھر جب گاہک ان کے پاس آتا تھا وہ پیچھے کہیں پہ جو ہے تو منشیات دبا کے انہوں نے رکھی ہوتی تھی, تو 500,000 روپے کی جتنی ان کو چرس چاہیے ہوتی تھی یا دیگر جو نارکوٹکس چاہیے ہوتی تھی, وہ گاہک آ کے ان کو پیسے دے جاتا تھا, وہ پیچھے سے جا کے تو نکال کے ان کو دے دے. تو انہوں نے, اور یہ چیز جو ہے بڑی انہوں نے ایکسپلائٹیشن دوبارہ شروع کر دی. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹرائبل بیلٹ ہے اس کی بھی نارکوٹکس بزنس میں ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. پھر جب وہاں پہ گورنمنٹ آپریشن کرتی ہے, یہاں پہ کریک ڈاؤن کرتی ہے, ایون ہمارا وہاں پہ ایک تھانہ موجود ہے جو ابھی تک پورے طریقے سے فنکشنل نہیں ہو سکا, نہ اس نے اپنا کام جو ہے وہ پورے طریقے سے شروع کیا. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ایکس وائی زیڈ چیزوں فیکٹرز سے وہ حالات کو دبایا جاتا ہے کہ جی یہ ادارے ادھر کام نہ کرے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو مین چیز ہے جس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے تو وہ یہی بزنس ہے جس سے فائدہ ہو رہا ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو, بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ انکم آ رہی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ جو ہے اس چیز پہ ہاتھ ڈالے اور یہ دکانیں بند ہو. تو یہاں پہ جو ہے میں جو بار بار کہتا ہوں کہ تمام تر جو ذمہ داری ریاستی اداروں پہ ڈالی جاتی ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ادارے جو ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک کام کر رہے ہیں, کہیں پہ کرپشن بھی ہوگی, کہیں پہ انکمپیٹنس بھی ہوگی, لیکن یہ لائبلٹی جو ہے نا وہ ایکولی سوسائٹی پہ بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کہ یہ جو پلز ہیں یہ کیسے سپلائی ہوتی ہیں پشاور کے اندر ڈانسنگ کلب کے لیے, کیونکہ ہم نے بھی کافی اس پہ انویسٹیگیشن ایک سٹوری کی تھی, ہمیں بتایا تھا کچھ نوجوانوں کے کلبز ہیں اور باقاعدہ لڑکیاں اور لڑکے مل کے یہ استعمال کرتے ہیں. کیا ان کا بھی کوئی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے ان کو لے کر؟ بیسیکلی یہ کلبز کی جو بات کر رہے ہیں یا پارٹیز کی, یہ پارٹیز کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. اس کو جتنا ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا, اس کی کوئی اسپیسیفک اسپاٹ نہیں ہے پشاور کے یہ اندر پشاور میں کہ یہ فلان دکان ہے یا فلانا گھر ہے اور اس میں جی یہ رات کو کلب ہے اور یہ رات کو ادھر یہاں پہ کوئی پروگرام, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ کسی ادارے کو پتہ اور وہ اسپیسیفک کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے سر کہ 5-6-10 لوگ اگر مل کے وہ رات کو پارٹی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں یا آپ میرے گھر آ رہے ہیں, تو اپنے ساتھ اپنا میوزک سسٹم اور ان کے ساتھ جو اور دیگر لوگ ہوتے ہیں, جو لیڈیز ہوتی ہیں, وہی لوگ وہ مل کے تو رات کو کسی جگہ پہ وہ اپنے ساتھ وہ ٹیبلٹس بھی لے آتی ہیں, شراب کی بوتلیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن اس کو پکڑنے کے لیے یہ ایشو ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایریاز میں ہو رہا ہے کہ کسی گھر کے اندر, خانے میں ہو رہا ہے, زیادہ تر بیسمنٹ میں ہو رہا ہے. اور اگر حیدرآباد کے کسی گھر میں اوپر فیملی رہ رہی ہے اور نیچے بیسمنٹ میں پارٹی ہو رہی ہے, تو اس گھر پہ جانا بھی آپ کو پتا ہے کہ مطلب اس میں لیگل کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے. آپ کسی گھر میں ایسے بغیر گھس نہیں سکتے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے شک ہے اور مجھے انفارمیشن ہے کہ نیچے جو ہے تہہ خانے میں پارٹی چل رہی ہے. تو باقی وہ انہوں نے ساری جو ساؤنڈ پروف انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس ایریا کو, وہ بھی کر لیتے ہیں گھنٹے کے اندر, تو باہر آواز بھی نہیں جاتی نیچے بیسمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ جن کو پتہ ہے وہ لوگ بھی تو تعاون نہیں کرتے. کس نے آج تک تھانے کو کال کی ہے کہ جی آئیں ہمارے پڑوس میں یہ کام ہر تیسرے دن ہو رہا ہے, یا آج رات یہ سین چل رہا ہے, تو آئیں اور ان لوگوں کو لے جائیں. تو ہونے پہ تو مقامی لوگوں کا تعاون نہیں ہے اس میں, بالکل نہیں. اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے, گلے شکوے بہت زیادہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں کمی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن پبلک میں نے بھی تو کوئی ان پٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کسی ادارے کے پاس میجک سٹک نہیں ہے کہ وہ چھڑی گھمائے اور حالات جو ہے راتوں رات بدل جائیں.